اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ شیطان کا بس اللہ کے بندوں پر نہیں چلتا، ورنہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جس پر حملہ آور ہوتا ہے اسے نیست و نابود جہنم میں کر دیتا ہے اور اسے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ شروع میں وسوسہ ڈالتا ہے اور آخر میں جرم کے ارتکاب میں اسے اپنا ساتھی و رفیق بنا لیتا ہے۔ لیکن آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والا مومن اور نیک صالح عمل کرنے والا، یہ اس کے جنگل میں کبھی نہیں پھنستا۔ اسے دیکھ کر، مومن کو دیکھ کر شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ بھاگنے میں بے بہا بزدلی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ گدھے کی آواز سے بھی بدتر اس کی آواز نکلتی ہے، چیخیں مارتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا بندہ ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، یہی اللہ پروردگار کی چاہت ہے کہ میری مخلوق میرے بندے ہو جائیں۔ بندہ تو وہی ہے جس پر اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہ اللہ پروردگار کا فضل و کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا علم ہے۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ پہلا علم کی تعلیم دینے والا معلم ماں اور باپ ہے۔ شاگرد ماں باپ کا جو ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ جیسے ہی اولاد ولادت پاتی ہے شاگرد کے ہاتھ آ جاتی ہے، استاد کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ جب استاد کے ہاتھ شاگرد آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے، تو استاد اسے دیکھتا ہے تو یہ تعلیم ہوتی ہے۔ استاد اسے سنتا ہے، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ استاد اسے یعنی ماں باپ بائیں دائیں لٹاتے ہیں تو یہ تعلیم ہوتی ہے۔ بس استاد جو دیتا ہے بچے کو، اولاد کو، یہ ساری کی ساری تعلیم ہوتی ہے، اور بچہ ایک دن فطرت میں جوان ہو جاتا ہے۔ یہ علم کس نے دیا؟ یہ فطرت جو جوانی میں ڈل گئی یہ کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ حقیقی معلم ہے، اللہ حقیقی استاد ہے۔ جب یہ اللہ کے بندے کے حوالے ہوتا ہے، اس پر دین کے فرائض عائد ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا بندہ اسے تعلیم دیتا ہے۔ جیسے ماں باپ نے اسے دیکھا تو تعلیم ہو گئی، اس سے سنا تو تعلیم ہو گئی، اس سے بولا تو اسے تعلیم ہو گئی، تمام کے تمام اس کی تعلیم میں فطرت جوان ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کا بندہ بھی حقیقت رحمت محبت میں اس کی تعلیم فرماتا ہے، اور یہ اللہ پروردگار کے حکم کی حقیقت میں وہ جوانی پاتا ہے جو جنت سے جانے سے پہلے ہوتی ہے، اور کبھی بھی اس کی جوانی کو روگ نہیں لگتا، کوئی مرض قرض نہیں چڑھتا۔ استاد کی ہر عطا جو ہے وہ علم ہوتا ہے، استاد کی ہر عطا جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، استاد کی ہر عطا میں جو حکم ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں ہیں۔ ایک ہمیں اللہ پروردگار نے ایمان بخشا ہے، اور ایک اللہ پروردگار نے ہمیں فطرت بخشی ہے۔ جب کوئی غیر فطری عمل بجا لاتا ہے یہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جب کوئی غیر حکمی عمل بجا لاتا ہے تو یہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی تعلیم کے خلاف کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو استاد
ماں باپ استاد نے اولاد کو فطری تعلیم دی ہوتی ہے، یہ غیر فطری کام کرتا ہے، استاد کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ کے بندے نے اسے حکمی تعلیم دی ہوتی ہے، یہ حکم کے خلاف کرتا ہے، یہ استاد کے خلاف کرتا ہے، یہ استاد کے خلاف کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ ماں باپ کے خلاف کرنے والا، استاد کے خلاف کرنے والا در حقیقت وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا، یہ بڑا گناہ گار ہے۔ ایک جرم ہے، ایک جرم کا ارتکاب ہے اور ایک جرم کی سزا ہے۔ جرم کا پتہ ہونا یہ پرہیزگاری ہے، جرم کا نہ پتہ ہونا یہ قانون کا نہ پتہ ہونا ہے۔ قانون کا پتہ ہونا چاہیے، جرم کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ریاست، ملک، اللہ پروردگار کا دین ہمیں یہ ضروری کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی ذمہ داریوں کا ہی پتہ نہ ہو، صبح اٹھتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، پھر سو جاتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ کیا وجہ بدتر کیوں ہے؟ کہ اپنی ذمہ داریاں نہیں جانتا۔ اپنی ذمہ داری جاننا یہ ہے کہ جرم کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک جرم ہے، ایک جرم کا ارتکاب ہے اور ایک جرم کی سزا ہے۔ یہ دنیا کا قانون بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک خواہش ہے، ایک خواہش کی پیروی ہے، ایک خواہش کی پیروی میں عذاب جہنم ہے۔ خواہش ایسی ہے جیسے جرم ہے، خواہش کی پیروی ایسے ہے جیسے جرم کا ارتکاب ہے۔ جب کوئی خواہش کرتا ہے تو یہ جرم ہوتا ہے، گناہ گار نہیں بندہ ہوتا۔ یہ خواہش کون سی کرتا ہے؟ غیر فطری عمل کی خواہش کرتا ہے۔ فطری عمل کی خواہش منع نہیں ہے۔ جب کوئی غیر فطری عمل کی خواہش کرتا ہے تو یہ جرم ہے، اور جب غیر فطری عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ جرم کا ارتکاب، یہ سزا ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ اب دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عذاب معاف فرماتا ہے، عذاب معاف فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد عذاب معاف نہیں ہوتا بلکہ عذاب ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل اللہ عذاب کسی کو دے اور وہ کہے میں عذاب سے بھاگ جاؤں گا، مجھے عذاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جب کوئی غیر فطری کام کرتا ہے تو غیر فطری کام کرنے کی وجہ سے پھر اسے جب تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو تکلیف کو کوئی پھر روک نہیں سکتا، وہ تکلیف پھر اٹھانا پڑتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ غیر فطری تکلیف کے اندر جو اللہ علاج بتاتا ہے وہ علاج کرنے سے تکلیف رفع دفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غیر حکمی کام کرنے سے، غیر فطری کام کرنے سے جب بندے پر عذاب آتا ہے تو معافی مانگنے سے عذاب رفع دفع ہو جاتا ہے، دنیا میں، مرنے کے بعد نہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ جرم کا ارتکاب کرنا ہے، جرم کا ارتکاب کرنا ہے۔ چلو یہ بات کی ہے، لیکن پہلے پھر اس بات کی طرف آئیں کہ ہمیں اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ایمان دیا ہے اور ایک فطرت دی ہے۔ ایک ایمان دیا ہے اور ایک فطرت دی ہے۔ جب کوئی ایمان لانے کے بعد وہ عامل الصالحات عمل کرتا ہے تو یہ نیکی کا کرنا بھی ہے اور یہ جرم کا ارتکاب بھی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب حکم مانتا ہے یہ عامل الصالحات ہے، اور جب غیر حکمی عمل کرتا ہے، حکم نہیں مانتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جرم کا ارتکاب ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایمان میں حکم ماننا ہے، ایمان میں
حکم ماننا ہے جو کہ عمل صالح ہے، اور فطرت میں غیر فطری کام نہ کرنا ہے۔ یہ وعامل الصالحات ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو حکم کے خلاف وسوسہ ہے، یہ جرم ہے، جرم کا ارتکاب نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں ہے۔ اور جو وسوسے پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، اس کو تو ثواب ملتا ہے کہ یہ جرم کو جانتا ہے لیکن جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ وسوسہ ہے لیکن وسوسے پر عمل نہیں کرتا، مانتا کیا؟ حکم مانتا ہے۔ جب وسوسہ آئے تو حکم مان لیا کرو، جب کوئی حکم مانتا ہے تو یہ عمل صالح ہے۔ اور جب وسوسے سے بات ہٹ کر ہو، خواہش آ جائے تو کیا کیا کرو؟ غیر فطری کام نہ کیا کرو، فطری کام کر لیا کرو۔ جدھر خواہش ہے ادھر فطری کام ہے، فطری کام کرنے والا خواہش کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اگر کوئی خواہش کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ پتہ کیا ہے؟ غیر فطری عمل کا کرنا ہے۔ اب ایمان میں ایک حکم ہے اور فطرت میں ایک غیر فطری کام ہے۔ جب کوئی فطری کام کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ پروردگار پر ایمان رکھتا ہے، اور جب کوئی غیر فطری کام کرتا ہے، اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن غیر فطری کام کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ دنیا میں جیتے ہوئے توبہ ہے، جیتے ہوئے دعا ہے، دعا میں شفا ہے اور توبہ میں بخشش ہے۔ دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک ایمان میں حکم ماننا ہے، ایمان میں حکم ماننا ہے۔ غیر حکمی کام جب بندہ کرتا ہے تو یہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ حکم ماننا ہے، حکم ماننے میں دو چیزیں ہیں، جب فطرت کا حکم مانتا ہے تو نیکی ہے، اور جب اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اور جس کا حکم ماننے کا حکم اس کا مانتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ اب دین میں دو چیزیں ہیں، ایک وسوسے سے بچنا ہے اور ایک غیر فطری عمل سے بچنا ہے۔ غیر فطری عمل سے بچنے والا خواہش سے بچتا ہے، خواہش کی پیروی نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے والا کس سے بچتا ہے؟ وسوسے سے بچتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وسوسہ جرم ہے، کوئی بات نہیں، وسوسے کو جاننا یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے۔ اب تو پتہ چلا شیطان نے کیا ڈالا ہے، جرم کہتا ہے، جرم ڈالتا ہے، اب تو پتہ ہو گیا، اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے جسے وسوسہ آتا ہے وہ مومن ہے، اور جو وسوسے کو نکال باہر کرتا ہے وہ عمل صالح کے ارتکاب میں اللہ کا محبوب بندہ ہے، عمل صالح کو بجا لاتا ہے۔ تو کسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ جن اور انسان کو کہا گیا ہے، یہ مومن کو کہا گیا ہے، یہ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ تم کیا کرو؟ میری پناہ ڈھونڈو، میری حفاظت مانگو۔ حفاظت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وسوسہ آئے تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کیا جانے وسوسہ کیا ہوتا ہے، ہم نے کون سا وسوسے کو ماننا ہے؟ ہم نے تو ایمان اللہ کو مانا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہوا ہے۔ وسوسہ آتا ہے تو آتا چلا جائے، ہوا ہی ہے نا، کہیں گندی ہوا ہے، کہیں اچھی ہوا ہے، اچھی ہوا ہم لے لیتے ہیں اور گندی ہوا ہم نکال دیتے، وسوسہ نکال دیا، کیا ہو گیا؟ ہوا نہیں نکالتے۔ اور اگر کوئی ہوا روک لیتا ہے گندی، مجھے بتائیے یہ دعا ہے کہ شفا ہے؟ نہ یہ دعا ہے نہ یہ شفا ہے، وسوسہ نکال دیا ہے۔ کیوں؟ گندی ہوا نکالنے کا حکم آیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے
کہ جناب میں اچھی ہوا ہی لیتا رہوں، تو یہ ہوا جب نکالتا نہیں بندہ گندی، یہ بندے کے لیے زہر قاتل ہے، یہ تو بندے کو ختم کر دے گی، تباہ برباد کر دے گی۔ اس لیے پرہیزگاری یہی ہے کہ وسوسہ نکل جائے اور خواہش کی پیروی بند ہو جائے، اور جب کسی کی خواہش کی پیروی نہیں رہ جاتی وہ غیر فطری عمل نہیں کرتا، فطری عمل کرتا ہے۔ جیسی کوئی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اب ارتکاب پتہ کس کا ہوتا ہے؟ گناہ پتہ کون سا؟ غیر فطری عمل۔ اور جب وسوسہ نکال دیتا ہے، اب غیر حکمی جو اللہ کا حکم نہیں ہے وہ نہیں بجا لاتا، غیر حکمی گناہ میں نہیں بڑھتا۔ یہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایک ہمیں ایمان ملا ہے اور ایک فطرت ملی ہے۔ ایمان میں حکم مانتا ہے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جسے فطرت ملی ہے، مومن جو ہے وہ فطری کام کرتا ہے تو یہ کامیابی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ